Bharat is a statement of independence. It is a declaration that as India engages the world, it doesn't have to be done necessarily in terms set by others or in frameworks determined by others. تو بھارت کے جو منسٹر فار ایکسٹرنل افیئرس ہیں ڈاکٹر جے شنکر، انہوں نے ایک اور بک لکھی ہے وائی بھارت میٹرز. He didn't say India, he said بھارت. اور آج میں نے ان کی کتاب آرڈر کر رکھی ہے، ابھی میں نے کتاب نہیں پڑھی لیکن اس کی دھوم سنی ہے، اور اس میں خاص کر کس طریقے سے وہ ڈپلومیسی کے اندر ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں. رامائن کے بارے میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے اس کے بارے میں مہا بھارت سے امپریس تھے. وہ انڈیا کو کسی کا پریشر لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اس ٹائم دنیا کی چوتھی بڑی معیشت ہے، اس وقت انڈسٹری ان کی اپ جا رہی ہے، میڈیا ان کا اپ جا رہا ہے، انڈیا اس وقت جو ہے نا عروج کی طرف جا رہا ہے اپنے. تو انڈیا کسی کے پریشر میں کیا آئے گا؟ ابھی انڈیا لوگوں کو پریشر میں لا رہا ہے، یہ بات آپ سمجھیں. اور میری نظر میں جو میں آج کل کے حالات دیکھ رہا ہوں، نواز شریف صاحب ہیں اور ہمارے جو نئے آرمی چیف صاحب ہیں، بلکہ باجوہ صاحب نے ڈیسیژن لے لیا تھا اس چیز کا کہ بھارت کے ساتھ ریلیشن شپ ٹھیک کرنے ہیں. ہمارے کرنٹ ایڈمنسٹریشن اسٹیبلشمنٹ بھی یہ سمجھتی ہے کہ بھارت کے ساتھ ریلیشن شپ ٹھیک کرنے، لیکن انہیں پتہ نہیں چل رہا کہ کس طریقے سے ٹھیک کرنے ہیں، کون سے سٹیپس لینے ہیں. یہی ایک ہمارے بیوروکریسی کی فیلیور ہے، اور یہی ہمارے جو لوگ ہیں جو کہ جن کے انٹرسٹ سارے جو باہر بیٹھے ہیں وہ شاید سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے بھارت کے ساتھ ریلیشن شپ ٹھیک ہو گیا تو شاید ہمارا جبیں ختم ہو جائیں گی، ہمارا کاروبار خراب ہو جائے گا جو ایک کاروبار چل رہا ہے 70 سال سے. لیکن یہ کسی نہ کسی کو اس چیز کو کرنا ہوگا، اس کو کرنا ہوگا. بلکہ یہ میرا خود اپنا یہ ایک سمجھتا ہوں کہ میرا بھی یہ مشن ہی سمجھیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس خطے کے اندر پاکستان جو ہے وہ امن کی طرف جائے اور ٹیکنالوجی کی طرف جائے اور اکانومی کی طرف جائے. امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ اس میں یہ ہے کہ انہوں نے یہ بک لکھی وائی بھارت میٹرز. بیسیکلی انہوں نے جس چیز کا ذکر کیا اور جس چیز کو ہائی لائٹ کیا وہ جو رامایانہ اور مہا بھارتا جو ہے، وہ کہا جاتا ہے کہ یہ انڈیا کی جو سب سے پرومیننٹ اینشین ٹیکسٹ ہیں بھگوت گیتا کے علاوہ. ٹھیک ہے جی. اور انہوں نے بیسیکلی اس ساری کی ساری بک کے اندر بیسیکلی وہ کہتے ہیں جی کہ میں نے جو لارڈ راما کی جو کولیشن بلڈنگ سکلز تھی، ٹھیک ہے جی، اس پہ جو ہے وہ ان کے ارد گرد میں نے چیزیں جو ہے وہ ڈسکس کی ہیں. جو ہے بالخصوص یہ پڑھنے والی بک ہے. میں خود اس پہ میں نے بلکہ ایک نہیں، میں نے اس کی کچھ کاپیاں آرڈر کی ہیں تاکہ میں اپنے دوستوں کو گفٹ بھی کر سکوں. پاکستان کو انہوں نے تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ نیگلیکٹ کیا، یا پھر وہ سمجھتے ہیں، یہ کوشچن بھی کیا گیا ہے ایک انٹرویو میں کہ آپ نے پاکستان کو کیوں اتنا بڑا لمیٹڈ سا آپ نے اس کو کہا ہے. تو انہوں نے اس پہ اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ جو پچھلے 2 ڈیکیڈ سے 20 سالوں سے پاکستان جو ہے مسلسل دہشت گردی کو استعمال کرتا ہے ہمیں ٹیبل پہ لانے کے لیے، ہم اس لیے نیگلیکٹ کرتے ہیں. پاکستان کو انہوں نے تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ نیگلیکٹ کیا، یا پھر وہ سمجھتے ہیں، یہ کوشچن بھی کیا گیا ہے ایک انٹرویو میں کہ آپ نے پاکستان کو کیوں اتنا بڑا لمیٹڈ سا آپ نے اس کو کہا ہے. تو انہوں نے اس پہ اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ جو پچھلے 2 ڈیکیڈ سے 20 سالوں سے پاکستان جو ہے مسلسل دہشت گردی کو استعمال کرتا ہے ہمیں ٹیبل پہ لانے کے لیے، ہم اس لیے نیگلیکٹ کرتے ہیں پاکستان کو. ہم ان والی گیم کھیلنا نہیں چاہتے، جس مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہمیں وہ ٹریپ کرنا چاہتے ہیں اس میں نہیں آنا چاہتے. اس میں تحفظات ہیں ان کے. پاکستان کو چاہیے کہ وہ تحفظات جو ہے وہ ان کو بیلنس کرے اگر موو فارورڈ کرنا ہے، جو کہ میں بحیثیت پولیٹیکل سائنٹسٹ بلیو کرتا ہوں کہ بھارت کے ساتھ ٹریڈ کے بغیر اور بھارت کے ساتھ اچھے ریلیشن شپ کے بغیر پاکستان کا کوئی مستقبل نہیں ہے. یہ آپ کو ماننا ہوگا، اس چیز پہ آپ کو ایگری کرنا ہوگا. میں سمجھتا ہوں جہاں اکانومی ٹھیک ہوتی ہے، تعلیم ٹھیک ہوتی ہے، وہاں دوسرے جھگڑے جو ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. یہی میرا ایک خواہش ہے. بار بار میں یہی کہتا ہوں کہ پاکستان کو تعلیم اور اکانومی کی طرف جانا ہوگا اور ٹریڈ کی طرف جانا ہوگا. اس میں بھارت کے ساتھ ریلیشن شپ ٹھیک کرنے ہوں گے. اس کی 2 وجوہ. چائنا نے ترقی کی ہے سب سے زیادہ پچھلے 50 سالوں میں، اور اس وجہ سے کی ہے کہ کسی میجر کانفلکٹ میں چائنا انوالو نہیں ہوا. آپ کو بھی یہ چاہیے کہ خدا رہا یہ افغانیوں کے ساتھ بھی ریلیشن شپ ٹھیک کریں، ایران کے ساتھ بھی ٹھیک کریں، اور بھارت کو جو کہ آپ کا بہت بڑا اور سکسیسفل نیبر ہے، آپ ان کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ ٹھیک کریں اور اپنی اکانومی ٹھیک کریں. ان سے مدد لیں، بلکہ میں سمجھوں گا مدد لیں. بالکل سر، یہ بھارت دشمنی نکالنی ہوگی نا سر، یہ جو ٹیکسٹ بکس میں اور دماغوں میں بھری ہوئی ہے. دیکھیں آرزو، اس میں نہ صرف کہ آپ ان کی انڈین فلمیں دیکھیں، آپ ان کی ترقی کی فلمیں بھی دیکھیں پلیز. یہ بھی ان کی ترقی کی خبریں بھی پڑھیں، ان کی کتابیں بھی پڑھیں، ان سے لرن کریں. اور یہ ایک آپ کے ذہن میں بنا رکھا ہے کہ جس طرح
آپ سمجھتے ہیں جتنے فارن انویڈر تھے وہ آپ کے ہیرو تھے. آرزو میں بھی یہی سمجھتا تھا, کیونکہ میں نے بھی وہی کتابیں پڑھی ہیں جو آپ نے اور دوسرا پاکستانی پڑھ رہے ہیں. یہ غلط کتابیں ہیں, بلکہ اپنے لوکل ہیروز جو ہیرو ہیں ان کے بارے میں دیکھیں وہ کون ہے لوکل ہیرو. اور بالخصوص یہ جو ہندو مذہب کے ساتھ اتنی نفرتیں ہیں, یہ بالکل اس کو روکنا چاہیے. اس خطے میں بہت کم تھے لوگ جو افغانی یا عربیوں کے ڈسینڈنٹ تھے, باقی میجورٹی جہاں ہندو تھے سارے اس خطے کے ہندو تھے. اور بالخصوص انڈس سویلائزیشن کی جب بات کی جائے جو پاکستان کے اندر ہے, وہ تو سارے ہندو لوگ تھے. پھر آپ اس مذہب سے کیوں اتنا آپ کے اندر یہ ڈال دیا گیا ہے نفرتیں؟ یہ ایک پالیسی اور ایک اسٹریٹجی کے ذریعے یہ ڈالا گیا ہے, اس کو ختم کریں. مذہب کے اس 21 سینچری میں مذہب کی بیس پر کسی کے ساتھ نفرت کرنا یا ریلیشن شپ بنانا بہت چھوٹی بات ہے. اس سے آگے بڑھے, اپنے ذہن کو کھولیں تھوڑا سا, یہ غلط بات ہے. اور جو ڈپلومیٹک کریکٹرز تھے لائک انگد اور رامایان, ان کے اوپر بات کی ہے. اور جسے وہ کہتے ہیں نا کہ کولیشن بنانے کے لیے آپ کو ایک کیئرفل پلاننگ چاہیے ہوتی ہے. امپورٹنس, ڈپلومیسی کی امپورٹنس کو سمجھنا جو ہے وہ ہوتا ہے. اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں انہوں نے اس حوالے سے کہ ماڈرن ورلڈ میں کیا کیا چیزیں ہمیں چاہیے, کیا کیا ہمیں کرنا ہے, ہمیں کس ڈائریکشن میں جانا ہے. اور ڈاکٹر جے شنکر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بیسیکلی اس بک میں وہ جو بات کرتے ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. میں آپ کو بتاؤں کیوں. دیکھیں, with this book basically he is telling to the international audience کہ بھائی میں جو ہوں میں انڈیا کا کیس بلڈ کر رہا ہوں, ایک بات. دوسرا, انڈیا کو اس انداز سے دیکھیں. تیسرا, بیسیکلی وہ پرائم منسٹر نریندر مودی کو بھی بتانا چاہ رہے ہیں کہ مجھے اگلی دفعہ بھی وزیر خارجہ رکھیے گا, میں نے اچھی سروس کی ہے, میں نے اچھے طریقے سے انڈیا کا کیس پریزنٹ کیا, آئی ایم اے گڈ ایڈوکیٹ آف انڈیا. بیسیکلی یہ بہت ساری دیکھیں, جب آپ وین یو آر ایٹ جاب یو ہیو ٹو کیپ یور جاب, آپ کو اپنی جاب کو رکھنا ہوتا ہے, اور وہ کس طرح رکھنا ہوتا ہے, کس انداز سے رکھنا ہوتا ہے, یہ بڑی ساری امپورٹنٹ چیزیں ہیں. سو انہوں نے, اگر آپ پرائم منسٹر مودی کو دیکھیں وہ تو بولتے ہی نہیں ہیں, امت شاہ بولتے ہی نہیں ہیں, راجناتھ سنگھ بولتے ہی نہیں ہیں, کوئی بھی نہیں بولتا. وین انڈیاز کا فارن پالیسی کی بات ہے صرف ایک شخص بولتا ہے, یا وہ ایک باگچی بولتے تھے, آئی تھنک ان کا ٹینیور ختم ہو گیا, از گوئنگ فار اندر پوزیشن. اینڈ یا ڈاکٹر جے شنکر بولتے تھے, وہ ایک انڈیا کی جو آفیشیل پوزیشن ہوتی ہے اس کو ایکسپلین کرتے تھے. ڈاکٹر جے شنکر جو ہے وہ ایک اور انداز سے انڈیا کا کیس انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے پیش کرتے تھے. اب یہ جو ڈاکٹر جے شنکر نے کیا ہے کہ وائی بھارت میٹرز, اٹ مینس کہ بیسیکلی وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم کس ڈائریکشن میں چلنے جا رہے ہیں. شانی صاحب, بھارت کے جو ایکسٹرنل افیئرز کے منسٹرز ہیں ڈاکٹر جے شنکر, انہوں نے ایک بک لکھی ہے وائی بھارت میٹرز. بہت سارے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جو بھارت کا ورڈ انہوں نے استعمال کیا ہے, انڈیا کا نہیں کیا, کہ وائی انڈیا میٹرز. بیسیکلی وہ انڈیا کی جو آج کل بات ہو رہی ہے کہ جی انڈیا کے کلچر کو ایز اے سویلائزیشنل اسٹیٹ کے طور پہ اور انڈیا کی آئیڈینٹی کے حوالے سے بھارت جو ہے وہ بات کر رہا ہے. اس سے پہلے بھی انہوں نے کتاب لکھی تھی دا انڈیا وے, اسٹریٹجیز فار این انسرٹن ورلڈ. برسا جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو میری ایک میموری ہے, ڈسٹنٹ نزدیک ترین میموری پچھلے 20-25 سالوں میں, جب سے میں نے پالیٹکس کو پڑھانا شروع کیا, ہمارے کسی فورن منسٹر نے کتاب نہیں لکھی. ہمارے ہاں شاہ محمود قریشی صاحب ہوئے ہیں, انار بانی کھر ہوئی ہیں, خواجہ آصف ہوئے ہیں, اور اس سے تھوڑا پیچھے چلے جائیں خورشید قصوری نے آئی تھنک کچھ تھوڑا سا بہت کیا تھا, مجھے یاد آ رہا ہے. لیکن وہ کہ ایسی بات نہیں آئی جس سے پتہ چلے کہ پاکستان دنیا کو کیسے دیکھ رہا ہے اور پاکستان کو دنیا کیسے دیکھے. یہ جو دو طریقے ہیں کہ یہ ڈاکٹر جے شنکر کی کتاب میں ہے کہ وہ بتا رہے ہیں کہ دنیا انڈیا کو ایسے دیکھے اور ہم دنیا کو ایسے دیکھ رہے ہیں, اور یہ تبدیلیاں چاہتے ہیں. میرے صاحب, ہمارے یہ جو ایک جو جسے بولتے ہیں نا کہ ایک انٹلیکچولی کمپرومائز پولیٹیکل کلاس ہے, ہم کیوں وہ کتاب نہیں لکھ پا رہے, کیوں ہم اپنا ورلڈ ویو نہیں دے پا رہے جو جے شنکر جو ہے وہ دے رہا ہے. کیا وہ ایسے کیریئر ڈپلومیٹ اس کے لیے زیادہ یہ آسان ہے جو کہ پاکستانی سیاستدانوں کے لیے آسان نہیں ہے؟ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں, اور یہ جو بھارت کی کونوٹیشن انہوں نے استعمال کی ہے اس پہ بھی اگر پلیز کمنٹ کر دیں تو. اور اس کو ظاہرہ سارے مانتے ہیں, تو اس حوالے سے وہ ایک اتھارٹی کا درجہ رکھتے ہیں جس کا ان کو منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز بھی
نوٹ کرے گی اور کرتی ہے اور سنے گی، اور جو رننگ گورنمنٹ ہے وہ بھی کرے گی. تو ایسے حالات میں بندہ جو ہے وہ اگر اپنا جو اس کا ویژن ہے یا دنیا کو دیکھنے کا جو اینگل ہے اس کو اگر وہ ان رائٹنگ پیش کرتا ہے تو یہ ایک بڑا امپارٹنٹ قدم ہوتا ہے اور بر وقت ہے. اس کی نسبت جو آپ نے بات کی پاکستان کے جو وزرائے خارجہ رہے ہیں ایکسٹرنل منسٹرز، تو وہ گزشتہ 20 سال سے آپ دیکھیں تو میرے نزدیک یہ منسٹرز کمز اور ایلچی ٹائپ لوگ زیادہ رہے ہیں. یہ صرف اسٹیبلشمنٹ کا پیغام لے آنے اور لے جانے کے لیے تعینات. دیکھیں جی، یہ آبویس قسم کا فرق ہے. ظاہر ہے کہ جو بات وہ کر رہے ہیں جے شنکر، ظاہر ہے کہ وہ اپنے وسیع تجربے اور اپنی نالج اور پوزیشن کے حوالے سے کر رہے ہیں. آلدو کہ وہاں پہ مودی صاحب اس پوری جو ڈسپنسیشن ہے اس کے سب سے پاورفل پالیٹیشین ہیں، لیکن اس کے باوجود جے شنکر کی اپنی جو خارجہ امور اور خارجہ پالیسی کے حوالے سے جو ان کی سٹینڈنگ ہے وہ ان چیلنجیبل ہے.